اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت 284 یعنی آج کا ہمارا آخری سبق ہے ترجمے کا سورہ بقرہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ اور اللہ ہی کے ملکیت میں ما وہ چیز فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو ما وہ چیز فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے او یا تخفو وہ تم چھپا لو اس کو یحاسبکم باللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب کرنے والے ہیں، مواخذہ کرنے والے ہیں، اس کا حساب لینے والے ہیں۔ یغفر فیغفر پس وہ بخش دے لمن اس شخص کو یشاء جس کو وہ چاہے ویعذب اور عذاب دے من جس کو یشاء وہ چاہے، اختیار اسی کے پاس ہے۔ واللہ اور اللہ اعلی کل شیء قدیر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ معاف کرنا عذاب دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آمن الرسول ایمان لائے یہ پیغمبر، الرسول میں الف لام خاص ہے، الف لام کی 4 قسمیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہ پیغمبر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بما اس پر انزلہ جو اتاری گئی الیہ اس کی طرف من ربہ اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان والے بھی مومن بھی ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو اس کی طرف اتاری گئی ہے۔ کلن ہر ایک آمنا ایمان لایا اللہ پر وہ ملائکتی اور اس کی ملائکہ پر وہ کتبی اور اس کی تمام کتابوں پر، ملائکہ بھی تمام کتب بھی تمام، وہ رسولی اور اس کے تمام پیغمبروں پر، لا نفرقو ایز اے مسلم ہم بالکل بھی تفریق نہیں کرتے بین احد من رسولی اس کے پیغمبروں میں سے کسی ایک میں سے بھی، سب کو مانتے ہیں۔ وقالو اور کہا انہوں نے سمعنا ہم نے سن لیا ہے، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا بخش دے اے میرے اللہ تو ربنا اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور وَإِلَيْكَ اور آپ ہی کی طرف المصیر لوٹنے کی جگہ ہے، ظرف ہے لوٹنے کی جگہ ہے، لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا لا یکلف نہیں مکلف کرتے اللہ تبارک و تعالی نفسا کسی بھی نفس کو، مجبور نہیں کرتے کسی بھی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، مکلف یا تکلیف جو دی جاتی ہے وسعت کے مطابق، لہا تو فائدہ بھی اس نفس کے لیے ماں اس کا ایک کسبت جو اس نے کمایا، اس کا فائدہ بھی اس کے اعمال کا ہے، وعلیہ اور ان کا نقصان بھی اس نفس کا ماں اسی چیز کا ہوگا ایک کسبت جو اس نے کمایا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب لا تواخذنا مت مواخذہ کیجیے گا، مت پکڑیے گا، ان نسینا اگر ہم سے بھول چوک کوئی، او اختانا یا ہم سے غلطی ہو گئی کوئی، ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحمل اور تو نہ بوجھ ڈالیے گا علینا ہمارے اوپر اسرن ایسا بوجھ کما جیسے کہ حملتا تو نے ڈالا ہو اس اسر کو علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحملنا یہاں ولا تحمل مجرد سے لائے تو اسرن کا معنی الادہ لائے، ولا تحملنا مزید لائے اب اسرن کی ضرورت نہیں، ولا تحملنا اور مت بوجھ ڈالیے گا ہمارے اوپر ما وہ بوجھ لا طاقت لنا لا طاقت کہ نہیں طاقت رکھتے یہ نہیں ہماری طاقت لانا ہمارے لیے بھی اس کو اٹھانے کی، وعفو درگزر کر دیجئے عنا ہم سے، وغفر اور معاف کر دیجئے لنا ہم کو، ورحمنا اور رحم کر دیجئے گا ہم پر، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے کارساز ہے، ونصرنا اور مدد فرمائیے گا علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ مولانا فانصرنا کبھی کبھی ان دونوں کا معنی مرادف ہوتا ہے، مولانا کا معنی بھی مددگار کیا جاتا ہے، یہاں انت مولانا تو ہی ہمارا حامی ہے،
اور ونصرنا اور مدد فرما ہماری کافروں کے مقابلے میں۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے تمام احکام گزر چکے، اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے پھر ایک دعویٰ کیا کہ دیکھو پوری ملکیت، اختیار، طاقت اس اللہ کے پاس ہے۔ پوری صورت کا خلاصہ بھی آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ، پوری کائنات اس اللہ کی ہے۔ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، جو زمینوں میں ہے، جب سب کچھ اس کی ہے، طاقت بھی، اختیار بھی، سب کچھ اس کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، جب ملکیت، اختیار، سب چیزیں، ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ کروا دی۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، ما وہ فی انفسکم، دو تمہارے دلوں میں ہے، آؤ تخفو، یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم، حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ، اللہ۔ کیسے؟ کبھی کبھی ہمیں چھوٹے موٹے خیالات آتے رہتے ہیں۔ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خیالات اچھے ہیں، جو پلاننگ ہوتی ہے کہ اللہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوں تو میں اتنا خرچ کرتا، ایسے کرتا، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، وقت ہوا تو میں ایسے ایسے قرآن پڑھوں گا اور دین کے لیے وقت نکالوں گا، نکالیں گے۔ یہ اس طرح کے ایک یہ ایک کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گئے، کہا یا رسول اللہ، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں اور تصورات گزرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی زبان پہ لے آئیں تو کافر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے خیالات کبھی انسان، یہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نفس جب بہت جری ہو جائے تو وہ اندر سے انسان کے اندر ایسے ایسے خیالات پیدا کرتا ہے، مردوں میں بھی، خواتین میں بھی، اس میں ہر قسم کے حالات ہوتے ہیں، ہر قسم کے گندے، الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسے آتے ہیں کہ مال دولت کے خیالات میں، اور بیٹھا ہوتا آدمی کہ میرے پاس یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، ایسے ہو، اور پھر کبھی طاقت کے کہ میرے پاس طاقت ہو۔ تو کچھ ان میں سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایسا کوئی آ جائے تو لا حول ولا قوت پڑھ لیں اور خیالات کو جان بوجھ کے نہ لے دیں۔ اور کبھی کبھی یہ عشق مجازی کی طرح لے جاتے ہیں، وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کسی کے بارے میں اور اس کے ساتھ لاؤ لاب کر رہا ہوتا ہے، یہ سب خطرناک ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو یحاسب یغفر لمن یشاء، معاف کر دے گا اللہ جس کو چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ کیوں؟ اختیار اس کا ہے، للہ، سب اسی کے لیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اختیار بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ آمن الرسول، کیونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ بالکل سمیٹا جا رہا ہے پھر ایمانیات کی طرف۔ وہ سب سے پہلا ٹاپک ایمان کا تھا۔ آمن الرسول، ایمان لائے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، بما اس پر انزل الیہ، جو اس کی طرف اتاری گئی۔ انزل مجہول کا صیغہ ہے، یحاسب باب مفعلہ ہے، تبدو ابدا یبدی، ابدان تبدو باب افعال سے ہے، اور تخفو، تخفو، اخفا یخفی اخفان، یہ بھی باب افعال سے ہے۔ آمنا، یہ بھی باب افعال سے ہے۔ میرا والمؤمنون، اور ایمان لائے، ایمان والے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور رسول پر اس کا ادب ہے وہ بھی۔ اچھا، کس کسی بلا؟ کلن، ہر ایک، پیغمبر بھی اور اس کے ساتھ مومنین بھی، ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتی، اور ملائکہ پر، وہ کتبی ہی و رسولی ہی، اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور اس کی رسالت، کیونکہ یہ بھی مضمون تھے، اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسول۔ جب شروع ہوا تھا تو کتب کا ایمان، فرشتوں کا ذکر آیا تھا، لا نفرق بین احد من رسل، باب تفعیل ہے، ہم کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے پیغمبروں میں سے۔ چھوٹا سا ایک چٹکلا یہاں یاد آ گیا کہ ایک پادری اور ایک جو یہودیوں کا جو رہبان ہے وہ، اور عیسائیوں کا پادری، اور ایک مسلمان عالم کا یہ ہو گیا کہ بھائی جنت میں کون جائے گا۔ انہوں نے کہا جی اس بات پہ مناظرہ ہو جائے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو جنت میں کون جائے گا؟ تو اس بات پہ مناظرہ ہوا کہ بھائی اس بات کو ثابت کرو کہ آخر جنت میں کون جائے گا۔ تو مسلمان نے کہا کہ بھائی بات سنو، یہ عیسائی کہتا ہے کہ عیسائی جنت میں جائیں گے،
انہوں نے کہا جی جائیں گے. کہا کیوں جاؤ گے؟ کہا کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کل ٹھیک ہے، اگر تم جنت میں جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں. یہودی کو کہا کہ بھائی تم کیوں جنت میں جاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو ہم تو جائیں گے ہی جائیں گے. اب آگئی ہماری بات کہ اگر تم یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو، تو اگر یہ عیسائی جنت میں جائیں گے تو یہودی تو بالکل نہیں جا سکتے. لہٰذا عیسائیوں کے دعوے کے مقابلے میں یہودی بھی نکل گئے. اچھا عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، چلو لیٹ سپوز نعوذ باللہ، کیا اگر آپ جیسے کہتے ہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی پیغمبر ہوئے تو آپ نہیں مانتے اور ہیں تو ہم تو جنت میں جائیں گے، تو پھر تم کیسے جاؤ گے؟ لہٰذا ہمارا جانا تو پکا ہی ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن تمہارا تو جانا ناممکن ہے، جا ہی نہیں سکتے. جی تو اس لیے کہ مسلمان جو ہے کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں. وقالو، اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، رب نے کہا کہ تمام انبیاء کو ماننا ہے، سچے تھے، کتابیں ان کی برحق تھی. کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. اور اس کے علاوہ کتاب اللہ کے تمام احکام بھی. غفرانک ربنا، اے اللہ انسان غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے گا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ پلٹ کر لوٹ کر آپ کے پاس آنا ہے. لا یکلف اللہ، پھر اس کے بعد رب نے اعلان کیا کہ میں نے جو احکام آپ کے لیے نازل کیے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ آپ ان کو بجا نہیں لا سکتے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے، سستی، کائلی، غفلت کی وجہ سے چھوڑ دو، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں کر سکے. اسی لیے آج کل لوگ بہت سی تعویلیں کرتے ہیں، جی اسلام پہ عمل کرنا، اسلام میں اتنی لچک ہے شاید کسی دنیا کے مذہب میں نہیں ہوگی آج تک. بلکہ یہ جو لیبرل اور سیکولر جو اپنے کا، ان کے بھی بڑی سختی ہے، اسلام میں تو وہ بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ مکلف نہیں کرتے کسی نفس کو الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. جو سب سے پہلا حکم ہے نماز کا، کہا جی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، قیام فرض ہے، ارکان اسلام ہے، کہا کھڑے نہیں ہوتے بیٹھ جاؤ. اچھا پھر رکوع سجدہ یہ بھی ارکان ہے، اچھا نہیں کر سکتے چھوڑ دو. کتنی وسعت ہے اس میں. لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے فائدے مند، ما کسبت جو اس نے کر لیا نفس کے لیے، وعلیہ، اور اسی پر وبال ہوگا، اس کی بھی نفس کی طرف ہے. ما کسبت جو اس نے کمایا. ربنا، اے ہمارا رب، لا تؤاخذنا، اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجئے گا، ہم اگر بھول جائیں یا غلطی کر لیں تو نسیانن ہو جائے یا خطان ہو جائے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، اے میرے اللہ ہم پر نہ ڈالیے گا اسرن وہ بوجھ، یا وہ بوجھ کما جیسے کہ حملتا آپ نے ڈالا ہے اس کو علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر. فسقطوا بے، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کہا ایک دوسرے کو قتل کر لو. کبھی کبھی ان کے لیے بڑے سخت حکم آ گئے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، مت بوجھ ڈالیے گا ہمارے اوپر، ماں وہ لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم طاقت نہ رکھیں، جس کو ہم برداشت نہ کر پائیں. واعف عنا، واعف عنا، درگزر فرمائیے گا. واغفر لنا، اور بخش دیجئے گا. ورحمنا، اور رحم فرمائیے گا ہم پر. انت مولانا، یا اللہ تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے. فانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آدم کی اولادیں خطا ہوئی، یا اللہ اس سے ہم سب دعا کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت دعا تھی، وہی دعا ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، واعف عنا، واعف عنا، واغفر لنا، واغفر لنا، وارحمنا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، ہو سکتا ہے نسیاناً غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو. یا اللہ ہم تو اس قرآن کے تمام آداب، تیرے کلام کی اس تمام جتنے بھی اس کے رعایتیں تھی ان کا خیال نہیں رکھ پائے، اور جو حق تھا ادا کرنے کا وہ لازمی طور پر ہم ادا نہیں کر پائے. یا اللہ مجھ سمیت اور یہ پڑھنے والی جنہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ یا اللہ تیری اس کتاب کی
جو سب سے بڑی صورت ہے اور بڑی بابرکت ہے، یا اللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یا اللہ سمجھ تو ہم پھر بھی نہیں پائے، یا اللہ سمجھ بھی عطا فرما دے، عمل بھی عطا فرما دے، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، اور اس کے بدلے میں یا اللہ دنیا کے بھی ہمارے، یا اللہ تو نے کہا کہ جب نیک اعمال کرو تو اس کے بدلے میں مجھ سے مانگو، یا اللہ تو دینے والا ہے اور ایسا دینے والا ہے کہ جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور جتنا مانگو تو خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھ سے التجا کی ہے، یا اللہ تیرے اس کلام کے برکت سے، یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے، یا اللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں جتنی خیر اور برکتیں ہیں اپنے اس کلام کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو نواز دے، یا اللہ ہم سب کو نواز دے، یا اللہ ظاہری اور باطنی جتنی بھی بیماریاں یا اللہ نفس کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، یا جسمانی کمزوریاں یا اللہ صحت عطا فرما، تندرستی والی نعمت عطا فرما یا اللہ، اور اصل جو آخرت والی زندگی ہے قبر اور حشر کی، اس قرآن کو ہمارے لیے شافع اور مشفع بنا کے یا اللہ ہمارے لیے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین اور یا رب پوری العالمین۔ امت کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔